میرے راستے سے ہٹو سلطان ورنہ میں تمہارا منہ نوچ ڈالوں گی، عشا نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کی بات سن کر سلطان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا، بلکہ گاڑی سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، چلو اس بہانے تو مجھے ہاتھ تو لگاؤ گی، مجھے تو بس تمہارا لمس محسوس کرنا ہے۔ وہ خباثت بھرے انداز میں مسکراتا ہوا اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا۔ عشا تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی تھی، اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچی ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سمیر زادے کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ پھینک دے جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو جائے۔ کافی دیر یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئی۔ دیکھو مسٹر سلطان، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ان لڑکیوں میں سے ہرگز نہیں ہوں جو تمہاری دولت کی وجہ سے تم پر مرتی ہیں یا تمہارے آگے پیچھے گھومتی ہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں، اسی وجہ سے تو میں تم پر مر مٹا ہوں، کیونکہ تم ان لڑکیوں میں سے نہیں ہو، تم ان لڑکیوں سے بالکل الگ ہو۔ وہ اس کے قریب ہوتا ہوا بھاری لہجے میں بولتا اس کو بری طرح سے گڑبڑانے پر مجبور کر گیا تھا۔ جب عشا نے دیکھا کہ اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو اس نے اپنا پاؤں غصے سے سلطان کے پاؤں پر مارا۔ وہ درد سے بلانے لگا تھا۔ ظالم لڑکی، جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ عشا اس کی فضولیات کو مکمل طور پر اگنور کرتی اس کے پہلو سے نکلنے ہی لگی تھی کہ سلطان نے پھر سے اس کے بازو پکڑ کر اسے ہلکا سا جھٹکا دیا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی تھی اور بری طرح سے لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف گری۔ اس سے پہلے اس کا سر زمین سے ٹکراتا سلطان نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کیا اور فوراً سے اپنا ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھ کر اسے سہارا دیا۔ اس دوران عشا نے خوف کی وجہ سے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو سلطان کا چہرہ اس کے چہرے کے کافی نزدیک تھا اور وہ اسے پسندیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ عشا نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پوری قوت سے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور انگلی اٹھا کر اسے دھمکی امیز انداز میں بولی، دوبارہ اگر تم نے ہاسٹل سے باہر اس طرح سے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں میں پولیس میں جا کر تمہاری رپورٹ کروا دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے آگے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سلطان اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے چلاتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں تم ایسا نہیں کرو گی، دل میں کہیں نہ کہیں تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، اور دیکھنا میں ایک دن تمہیں اظہار محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ عشا اس کی یہ فضول باتیں کان سے سن کر دوسرے سے نکال رہی تھی۔ اسے پکا یقین تھا کہ یہ چند روزہ عاشقی ہے جو بہت جلد سلطان کے دماغ سے اتر جائے گی، لیکن سلطان کی ابسیشن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ پچھلے 1 سال سے اس حسینہ کے پیچھے خوار ہو رہا تھا جس کے خاندان والوں کے بارے میں بھی کسی کو کوئی علم نہیں تھا اور نہ ہی وہ اپنی پرسنل باتیں کسی سے شیئر کرتی تھی۔ یونیورسٹی میں اس کی کوئی فرینڈ بھی نہیں تھی، لیکن جس جگہ پر وہ رہتی تھی وہاں وہ ایک ٹیچر کے ساتھ روم شیئر کرتی تھی۔ اپنی ساری باتیں وہ انہی سے ڈسکس کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کی کسی سے اسلام دعا بھی نہیں تھی۔ سب لوگ اسے مغرور اور نکچڑی کہہ کر پکارتے تھے، لیکن اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ جہاں تک اس کی سٹڈیز کا سوال تھا تو وہ اسکالرشپ پر پڑھ رہی تھی اور باقی کے اخراجات ایک اکیڈمی میں پڑھا کر پورے کرتی تھی۔ وہ جیسے ہی کلاس میں جا کر بیٹھی، سلطان بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر یکدم ہی کلاس میں شور اٹھ کھڑا ہوا۔ سب لوگ اس کو ہاتھ ہلا رہے تھے اور وہ کسی پرائم منسٹر کی طرح سب کو سلام کرتا اور فلائنگ کس اچھالتا ہوا عشا کے برابر میں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ عشا نے اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھا۔ یار میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے، اس طرح سے قاتلانہ نظروں سے نہ دیکھا کرو، اس ناچیز کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں۔ ابھی تو میری تم سے شادی بھی نہیں ہوئی، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ تھوڑا سا مجھ پر رحم کر لو۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی حد کراس کرتا اور دوبارہ سے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا، عشا نے زور سے اپنی سیٹ پر ہاتھ مارا تو وہ گڑبڑاتے ہوئے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا ہوا پیچھے کی طرف ہٹا۔ عشا اب سامنے کی طرف دیکھنے لگی جبکہ سلطان اس کے چہرے پر اپنی نظریں جما کر بیٹھ گیا تھا اور یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ عشا آج جان بوجھ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ شاید پروفیسر کے سامنے تھوڑا سا لحاظ کر جائے گا، لیکن وہ سلطان ہی کیا جو کسی کو خاطر میں لے لے۔ پروفیسر نے بھی جب یہ نوٹ کیا تو سلطان کو کھڑا ہونے کے لیے کہا۔
مسٹر سلطان، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کا تھوڑا سا ایشو چل رہا ہے. آپ کو جس جگہ پر دیکھنا چاہیے آپ اس جگہ پر نہیں دیکھ رہے. پروفیسر کا اشارہ سمجھتے ہوئے اس نے اپنے چہرے پر بےچارگی سکھا لی اور کندھے ذرا سے جھکاتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، وہ پروفیسر، واقعی میں میری آنکھوں کا تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے. اصل میں 2 دن پہلے ہی میں بھینگا ہو گیا تھا، اسی وجہ سے آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے. لیکن پلیز آپ ٹینشن نہ لیں، میں واقعی میں بورڈ کی طرف دیکھ رہا ہوں. یہ کہہ کر وہ پھر سے اپنا رخ پھیر کر بیٹھ گیا تھا اور عشا کو دیکھنے لگا تھا. عشا جھنجھلاتے ہوئے اٹھی. سر، کیا میں پیچھے جا کر بیٹھ سکتی ہوں؟ پروفیسر نے فوراً سے ہاں میں گردن ہلا دی تھی. عشا اب کی بار پیچھے سیٹ پر جا کر فکس ہو گئی. سلطان بھی فوراً سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور پیچھے دیکھنے لگا تھا، لیکن وہاں پر اور کوئی سیٹ خالی نہیں تھی اور عشا کے آس پاس بھی صرف لڑکیاں ہی بیٹھی ہوئی تھی. سامنے پروفیسر بھی تھا. مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق وہ جھنجھلاتے ہوئے اسی جگہ پر ہی بیٹھ گیا. عشا کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی. اب آئے کا مزہ. شکر ہے ایک پیریڈ ہے تو سکون سے گزرے گا. چند لمحوں کے بعد پروفیسر کی شوخ آواز پھر سے کمرے میں گونجی تھی. مسٹر سلطان، مجھے لگتا ہے آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں، کیونکہ اب آپ واقعی میں اسی جگہ کو دیکھ رہے ہیں جسے پہلے دیکھنا چاہیے تھا. کلاس میں کھی ہونے لگی تھی. سلطان نے اپنا موبائل نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا. تھوڑی ہی دیر میں پیچھے سے ایک لڑکی اٹھ کر باہر نکل گئی تھی اور اب سلطان اس کی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا تھا جو بالکل عشا کی کرسی کے ساتھ تھی. وہاں پر راستہ بھی تنگ تھا اور کرسیاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ حد سے زیادہ جڑی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے عشا کی بازو بار بار سلطان کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی. وہ حد سے زیادہ انسیکیور فیل کر رہی تھی اور اس کے ہاتھ بھی پسینے سے بھیگنے لگے تھے، جنہیں دیکھ کر سلطان کو ایک انجانی سی خوشی محسوس ہوئی. وہ خود حد سے زیادہ فلرٹی انسان رہ چکا تھا، لیکن اب آ کر اس نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا. اب وہ عشا کے قابل بننا چاہتا تھا، لیکن عشا کو اس پر ذرا بھی یقین نہیں تھا. پلیز مجھے راستہ دے. اچانک کی سائڈ سے ایک لڑکی اٹھی اور ان کے قریب جا کر کھڑی ہوئی. عشا نے اپنے گھٹنوں کو دائیں جانب موڑا تو وہ سلطان کے گھٹنوں کے ساتھ جا کر ٹچ ہوئے. ایک سرد لہر عشا کے پورے وجود میں دوڑ گئی، جبکہ سلطان کے جذبات بھی یکدم بھڑکنے لگے تھے. آج سے پہلے وہ کبھی بھی اس طرح سے ایک دوسرے کے قریب نہیں بیٹھے تھے. عشا کی سانسوں کو تیز ہوتا ہوا محسوس کر کے سلطان دل ہی دل میں محفوظ ہو رہا تھا. مجھے پتا ہے تم مجھ سے شرما رہی ہو، فکر مت کرو. مجھے اپنا ہی مال سمجھو اور شرمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سلطان نے ہلکا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا، مجھ سے دور رہ کر بات کرو مسٹر. میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش نہ کیا کرو. تم میرے چاچا یا ماما کے بیٹے نہیں ہو جو بار بار میرے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہو. یہ سن کر سلطان نے اپنی آنکھیں حیرت کی صورت میں پھیلا دی. یار خدا کا واسطہ ہے، ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر اس طرح کی رومانٹک باتیں مت کرو، ورنہ میرے لیے خود پر کنٹرول رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا. عشا کے لیے اس سے آگے سننا بہت مشکل ہو گیا تھا. وہ تیزی سے اٹھی اور اس کی ٹانگوں کو ٹھڈا مارتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی. اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے. پچھلے 1 سال سے وہ شخص اس کی زندگی کا عذاب بنا ہوا تھا. وہ کلاس اسے نکلنے کے فوراً بعد ہی HOD کے روم میں گئی تھی، لیکن جب اس نے سلطان کی شکایتیں لگائی تو وہ اپنے دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پھنساتے ہوئے کہنے لگی، دیکھیں مس، میری بات سنیں. آپ کو جو اسکالرشپ مل رہی ہے اس کے لیے آدھی سے زیادہ فنڈنگ سلطان کے بابا کرتے ہیں، اور آپ چاہتی ہیں کہ ہم انہیں ہی اس یونیورسٹی سے نکال دیں. یہ سن کر عشا نے اپنے لب مضبوطی سے بھینچ لیے تھے. اس نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا. اگر اسے یہ سب کچھ پہلے پتا ہوتا تو وہ کبھی بھی اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہ لیتی. بہتر یہی ہوگا کہ آپ جا کر کلاسز اٹینڈ کریں، اور اگر وہ آپ سے صرف اور صرف دوستی کا مطالبہ کریں تو دوستی کرنے میں کیا غرض ہے. اور ویسے بھی یونیورسٹیز میں تو یہ ساری چیزیں نارمل ہوتی ہیں. لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، ان میں بانڈنگ بھی ہوتی ہے اور اچھی دوستی بھی بنتی ہے. عشا نے یہ سنا تو تیکھے لہجے میں بولی، سر پھر تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ دوستیوں کے بعد ان دونوں کے درمیان کیا ہوتا ہے اور کیسے لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں. انف مس عشا، بس بہت ہو گیا.
آپ یہاں سے جائیں اور میرا ٹائم ویسٹ مت کریں. آپ کے لیے اتنا کافی ہونا چاہیے کہ آپ یہاں پر فیس کے بغیر پڑھ رہی ہیں. HOD نے انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا تھا. عشا بس بے بسی سے ان کے چہرے کو گھور کر رہ گئی تھی. وہ دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نوازتی ہوئی باہر نکلی. یہاں پر سارے ہی فرعون ہیں، بس ایک بار میں اسسٹنٹ کمشنر بن جاؤں تو سب سے پہلے اسی یونیورسٹی کو ہی بند کروں گی. میں دیکھتی ہوں کہ یہ یونیورسٹی 2 سالوں کے بعد کیسے چلتی ہے. کہیں مجھے تو جیل میں بند نہیں کرو گی؟ اپنے انتہائی قریب سے آتی ہوئی مردانہ آواز سن کر وہ خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی اور تیزی سے پلر کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی. یا میرے اللہ، تم نے مجھے ڈرا ہی دیا. وہ خفگی سے سلطان کو گھورتے ہوئے بولی. میرا مقصد تمہیں ڈرانا ہرگز نہیں تھا. میں تو بس تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے بے تحاشا پیار کرتا ہوں. وہ ایک بار پھر سے اپنے کالر کھڑے کرتا ہوا لوفرانہ انداز میں بولا. عشا کا موڈ یک دم ہی خراب ہو گیا تھا. میں اس یونیورسٹی میں پیار کے چکروں میں پڑنے کے لیے ہرگز نہیں آئی ہوں. تم جا کر کسی اور لڑکی پر جا کر ٹرائی کرو. اس یونیورسٹی کی ہر امیر زادی تم پر مر مٹتی ہے. تم ان کے ساتھ ٹائم پاس کرو جیسے پہلے کیا کرتے تھے. اوہ کمان یار، میں نے تمہارے لیے وہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے. عشا کے قدم ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر جم گئے. پھر وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولے. میرے لیے تمہیں کچھ بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آخر میں تمہیں ملوں گی نہیں، بلکہ میں بھی تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی، کیونکہ ہم دونوں کی قسمت میں یہی لکھا ہوا ہے. سلطان نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے. تمہیں مجھ پر یقین کیوں نہیں ہے؟ مجھے ایک موقع تو دے کر دیکھو. عشا یکدم پھٹ پڑی تھی. مجھے کسی بھی مرد پر یقین نہیں ہے. میری نظر میں ان سے زیادہ ظالم اور خود پرست مخلوق کوئی نہیں ہے. اور جہاں تک موقع کا سوال ہے تو وہ بھول جاؤ. میں ایسی ویسی لڑکیوں میں سے ہرگز نہیں ہوں، اور پلیز میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو. میری زندگی پہلے ہی بہت مشکل ہے، اس کو مزید مشکل نہ بناؤ. سلطان نے بہت ہی تحمل سے اس کا غصہ برداشت کیا اور پھر اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا. میں تمہاری زندگی کو آسان بنا دوں گا، تم سے وعدہ کرتا ہوں. تمہاری جتنی بھی پریشانیاں ہیں میں ان کو دور کر دوں گا، اور میں تمہاری آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہیں آنے دوں گا. یہ سن کر وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گئی اور پھر ہلکا سا اوپر کی طرف ایڑیاں اٹھا کر سلطان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی. صرف ایک انسان کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. صرف ایک شخص میرے رونے کا سبب بنتا ہے. یہ سن کر سلطان یکدم جذباتی ہو گیا. تم مجھے اس شخص کا نام بتاؤ. اگر میں نے اسے زندہ زمین کے اندر دفن نہ کیا تو میرا نام بھی سلطان آفندی نہیں ہے. یہ سن کر وہ طنزی انداز میں مسکرا دی. ابھی جس شخص کا تم نے نام لیا ہے میں اسی کی بات کر رہی ہوں. اب گیٹ لاسٹ. وہ اس کے زور سے جھٹکتے ہوئے سائڈ سے نکل گئی. یہاں میرے اللہ نہ جانے وہ کون سا دن ہوگا جب میں اس لڑکی کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ میں اس سے واقعی میں محبت کرتا ہوں. وہ اپنے بالوں میں کھجلی کرتا اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا تھا. عشا نے اگلی کوئی بھی کلاس نہیں لی تھی. وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی. وہ اپنے کمرے میں جا کر تھکے ہوئے انداز میں گری اور تھوڑی ہی دیر میں نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی. جہاں تک سلطان کا سوال تھا تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کرنے کے لیے گیا تھا. اس کے بعد وہ اپنے دماغ کو فریش کرنے کے لیے کلب میں بھی گیا تھا. وہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور امیر زادی موجود تھی جو اس کے سامنے بچنے کے لیے بھی تیار تھی، لیکن اسے کسی میں بھی کوئی انٹرسٹ تھا ہی نہیں. وہ بیٹھا اپنے موبائل کو گھو رہا تھا کہ اچانک ہی لیلا اس کی گود میں جا کر بیٹھی اور اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی. جان، تم آ جاؤ، کلب بھی نہیں آ رہے اور نہ ہی مجھے ٹائم دے رہے ہو. وہ ہلکا سا اس کی طرف جھکی. اس کی دھڑکنیں سلطان کے سینے سے جا کر ٹچ ہو رہی تھی. سلطان جو کہ پہلے اس کی قربت سے لطف اندوز ہوتا تھا، اب اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم کو آگ لگا دی ہو. اس نے پوری قوت سے لیلا کو پیچھے کی طرف دھکیلا. وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور فرش پر جا گری اور وہ بے یقینی سے سلطان کو گھو رہی تھی. دوبارہ اس طرح سے میرے نزدیک آنے کی کوشش مت کرنا ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا. وہ یکدم ہی حلق کے بل دھاڑا تھا. اس کے سارے دوست بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے.
سلطان کی یہ بکھری ہوئی حالت دیکھ کر انہیں حیرت بھی ہو رہی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا کہ آخر وہ اس معمولی سی 2 ٹکے کی لڑکی کی وجہ سے خود کو کیوں برباد کر رہا ہے۔ حماد نے سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اگر تو بولے تو ہم اس کو اٹھوا لیتے ہیں، جیسے ہی تیرا مقصد پورا ہوگا تو اسے چھوڑ دینا۔ سلطان نے یہ سنا تو ایک زوردار مکہ حماد کی ناک پر مارا۔ خون کا فوارہ حماد کی ناک سے نکلتا تھا۔ پارٹی میں یکدم سکوت چھا گیا، جبکہ حماد کی حالت بھی لیلا سے مختلف نہیں تھی۔ تو اس معمولی سی 2 ٹکے کی لڑکی کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، اپنے بچپن کے دوست کو مارا ہے۔ دیکھ حماد، میں تیری بہت عزت کرتا ہوں، لیکن اس لڑکی کے معاملے میں کچھ بھی نہیں سنوں گا۔ میں اس کے لیے واقعی میں سیریس ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، لیکن وہ یہ سب کچھ کیوں نہیں سمجھتی؟ وہ میرا یقین کیوں نہیں کرتی؟ مجھے بتاؤ کہ آخر مجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ اس نے زور سے کرسی کو لات ماری۔ لیلا نے تھوڑی دیر پہلے اس کے لیے ڈرنک بھری تھی جس میں اس نے نشے کی دوا لائی تھی، اور اب وہی نشہ اس کے سر پر چڑھ گیا تھا۔ حماد نے اپنی ناک سے بہتے خون کو ٹشو کی مدد سے روکنے کی کوشش کی اور سلطان کا بازو پکڑ کر اسے زبردستی گھسیٹتا ہوا باہر لے کر آیا تھا۔ سلطان نے وہ پوری رات حماد کے گھر پر ہی گزاری تھی۔ اگلی صبح جب وہ حویلی گیا تو دادی جان بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سلطان، تم کہاں پر رہ گئے تھے؟ تم سوچ بھی نہیں سکتے کل رات سے میں تمہارے لیے کتنی پریشان ہوں، انہوں نے خفگی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دادی جان بس ایک دوست کے گھر میں ٹھہر گیا تھا۔ نیند سے سلطان کی بری حالت تھی، ابھی بھی وہ صرف دادی جان کی وجہ سے بھاگا چلایا تھا۔ جہاں تک اس کے پیرنٹس کا سوال تھا، انہوں نے تو کبھی سلطان کی ذات اور زندگی میں انٹرسٹ ہی نہیں لیا تھا۔ اس کی ماں NGO کے کاموں میں مصروف رہتی تھی اور ابا جان اپنے آفس کے ہزاروں مسائل میں مصروف۔ اس دوران وہ اپنی دادی جان کے پاس ہی رہتا تھا۔ میں ابھی تھکا ہوا ہوں، اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف عشاء اگلی صبح جب یونیورسٹی گئی تو سلطان اسے کہیں پر بھی نظر نہیں آیا۔ وہ دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھنے لگی تھی۔ ابھی وہ لان میں بیٹھی سموسوں سے انصاف کر رہی تھی کہ حماد اس کے قریب چوکڑی مار کر بیٹھ گیا۔ میں نے تمہیں یہاں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی ہے، اس نے خفگی سے حماد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارے باپ کی جگہ نہیں ہے مس عشاء، اور نہ ہی میں یہ سمجھنا کہ میں سلطان کی طرح تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ میں تمہیں یہاں پر صرف یہ بات بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میرے دوست کو تکلیف دینا چھوڑ دو، وہ تمہارے لیے واقعی میں سیریس ہے، اور جب وہ تم سے شادی کرنے کا بھی کہہ رہا ہے تو تمہیں مسئلہ ہی کیا ہے؟ بس بہت ہو گیا، ہم اب اپنا یہ دوست نامہ اٹھاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تم لوگ میرے ساتھ شادی کے معاملے میں زبردستی نہیں کر سکتے، یہ میرا اپنا ڈیسیژن ہے جو میں جب چاہے لے سکتی ہوں۔ اس نے سموسوں کی چٹنی زور سے حماد کے چہرے پر اچھالی تھی اور اس کی ایک آنکھ میں چلی گئی تھی۔ وہ درد سے بلبلا رہا تھا اور اپنی آنکھوں کو بری طرح سے رگڑ رہا تھا۔ وہ عشاء کو سبق سکھانے کے لیے اس کی طرف بڑھا، لیکن جب اسے سلطان کا خیال آیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا تھا۔ میں صرف اور صرف سلطان کی وجہ سے تمہارا لحاظ کر رہا ہوں۔ جس دن میرا دوست تم سے دستبردار ہو گیا، اس دن تم دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ اگر میں نے تمہیں سب دنیا کی نظروں سے چھپنے پر مجبور نہ کر دیا تو میرا نام بھی حماد نہیں۔ وہ اسے دھمکیوں سے نوازتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ عشاء اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یا میرے اللہ، مجھے اس آزمائش سے باہر نکال دے اور اس گھٹیا انسان سے میری جان چھڑوا دے۔ عشاء کی اپنی امی کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ وہی سب کچھ اپنے ساتھ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں نے کس قدر مشکل سے زندگی گزاری ہے۔ اس کی امی نے بھی یہی بے وقوفی کی تھی، اپنے یونیورسٹی فیلو سے محبت کی شادی کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے خاندان والوں کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ لیکن پھر جب عشاء کی پیدائش ہوئی تو ان کا شوہر انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی، مگر پھر عشاء کی وجہ سے انہیں اپنے آپ کو سنبھالنا پڑا۔ جب بعد میں عشاء پر یہ راز آشکار ہوا تو وہ اکثر خود کو اس سب کا ذمہ دار تصور کرتی تھی کہ اگر وہ کبھی پیدا نہ ہوتی تو اس کے ماں باپ کبھی جدا ہی نہ ہوتے۔ اس کی امی بھی ایک اسکول ٹیچر تھی، وہ دونوں ایک کرائے کے گھر میں رہتی تھی۔
آمنہ بیگم نے ہمیشہ سے کوشش کی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی ساری خواہشات پوری کریں اور انہیں کسی بھی چیز کی کمی نہ ہونے دے۔ تقریباً 2 سال پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تب عشاء نے اپنی FSC کلیئر کی تھی۔ ان دنوں اس کی اپنی خالہ جان کے ساتھ رابطہ تھا۔ وہ ان کے گھر رہنے کے لیے چلی گئی تھی، مگر پھر جب فوزیہ بیگم نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ان کی بھانجی میں دلچسپی لے رہا ہے تو ان کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھی۔ انہوں نے کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں کیا اور عشاء کو اپنے گھر سے چلے جانے کے لیے کہا۔ وہ ویسے بھی وہاں سے نکلنا چاہتی تھی اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کر اپنے آپ کو کسی بڑے مقام پر پہنچانا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے اپنا کچھ سامان باندھا اور اپنی امی کا کچھ زیور اپنے ساتھ لے کر اسلام آباد شفٹ ہو گئی تھی۔ یہاں پر وہ پچھلے 1 سال سے ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ اسے اپنے بابا کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ اس کے پاس صرف اور صرف ان لوگوں کی تصویریں تھیں، لیکن اس نے کبھی پتہ لگانے کی بھی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ لوگ کبھی بھی اسے قبول نہیں کریں گے، اور جس طرح کا سلوک انہوں نے اس کی ماں کے ساتھ کیا ہے وہ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کریں گے۔ اس رات ہاسٹل واپسی پر عشاء نے مجبور ہو کر سلطان کو کال ملائی تھی کہ میں ایسا کیا کروں گی کہ تم میری جان چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھی کیونکہ وہ یہاں پر اپنی پڑھائی سکون سے پوری کرنا چاہتی تھی۔ سلطان نے فوراً سے جواب دیا، تم مجھ سے دوستی کر لو، بے شک مجھ سے محبت نہ کرو، لیکن میری دوست بن جاؤ، وعدہ کرتا ہوں اس کے علاوہ ہم دونوں میں کچھ نہیں ہوگا، اور میں تمہیں کبھی پریشان نہیں کروں گا اور تمہارے پیچھے بھی نہیں آؤں گا۔ وہ حد سے زیادہ جذباتی اور ٹوٹا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد اس نے حامی بھر لی تھی، کیونکہ اس کا مقصد فی الحال سکون سے اپنی ڈگری پوری کرنا تھا۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کے موبائل پر کافی زیادہ کالز لگی ہوئی تھی۔ اسے حیرت کے جھٹکے لگے کیونکہ وہ ساری کال سلطان کی طرف سے آئی ہوئی تھی۔ میں باہر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے آ جاؤ، آج ہماری دوستی کا پہلا دن ہے، کسی اچھی جگہ پر ناشتہ کرنے کے لیے چلتے ہیں، وہ اسے حکم دے رہا تھا۔ عشاء کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے فوراً سے کال ملائی اور روکھے لہجے میں بولی، دیکھو سلطان، میری بات سنو، میں تمہاری ابھی کوئی بات نہیں سنوں گا، جلدی سے آ جاؤ ورنہ تمہاری ہاسٹل کی وارڈن باہر آ جائے گی، اور اگر اس نے مجھ سے کچھ پوچھا تو پھر مجھے مجبوراً بتانا پڑے گا۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاق۔ عشاء نے جلدی جلدی برش کیا اور چینج کر کے نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عشاء زندگی میں پہلی بار اس کے ساتھ بیٹھ رہی تھی۔ اس کا دل بھی بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، لیکن یہ پلان اس نے بہت سوچ سمجھ کر بنایا تھا۔ اس کا مقصد اب سلطان کو بری طرح سے ذلیل و رسوا کر کے اپنی زندگی سیٹ کرنا تھا۔ گاڑی ایک بہت بڑے عالی شان ہوٹل کے سامنے جا کر رکی۔ میں یہاں پر نہیں جا رہی ہوں، میرے پاس پے کرنے کے لیے اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں، اور نہ ہی میں تمہارے باپ کی طرح ایک امیر ساتھی ہوں۔ سلطان نے یہ سنا تو حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، بے وقوف لڑکی، میں تمہیں اپنے ساتھ لایا ہوں تو پے بھی میں ہی کروں گا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں کسی لڑکی سے پیسے لے کر بل ادا کروں گا، اور وہ بھی اس لڑکی سے جسے میں اپنی کل کائنات تصور کرتا ہوں، جس پر میں اپنی ساری دولت لوٹانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر عشاء طنزیہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ لگتا ہے تمہارے پاس کچھ زیادہ ہی پیسے ہیں، پلیز اب یہ مت کہنا کہ تم میرے باپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ عشاء نے فوراً سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں تمہارے باپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، کیونکہ میرا ایک ہی کام ہے اور وہ ہے پڑھائی۔ اس کے علاوہ میں فضول کی سرگرمیوں پر فوکس ہی نہیں کرتی۔ سلطان نے فوراً سے اپنا موبائل نکالا اور ایک تصویر اس کے سامنے لہرا دی، جسے دیکھ کر عشاء کو حیرت کا ایک جھٹکا لگا تھا۔ اس سے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ اوہ ہیلو میڈم، میں جانتا ہوں میرے بابا بہت ہینڈسم ہیں، لیکن آپ کو انہیں اس طرح سے دیکھنا الاؤ نہیں ہے۔ اس نے فوراً سے اسکرین بند کر دی۔ مجھے وہ تصویر دوبارہ سے دکھاؤ، عشاء نے بے چین لہجے میں کہا اور موبائل اس کے ہاتھوں سے جھپٹ لیا۔ کیا تمہارے پاس اپنے چچا کی کوئی تصویر ہے؟ اس تصویر کو غور سے دیکھنے کے بعد اس نے سلطان سے اس کے چچا کی تصویر مانگی تو وہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں اس سب سے کیا غرض ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ہمارے ہی خاندان کی کوئی بچھڑی ہوئی لڑکی ہو؟ قسم سے ایسا ہو جائے تو مزہ ہی آ جائے گا، کم از کم میری تم سے آسانی سے شادی تو ہو جائے گی۔ فضول باتیں مت کرو سلطان، میں جو کہہ رہی ہوں وہ کرو، وہ اسے بیچ میں ٹوکتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے بابا،
یہ کہہ کر سلطان نے اس کی آنکھوں کے سامنے تصویر لہرائی تھی اور یہاں پر سارے شک و شبہات دور ہو گئے تھے۔ دنیا واقعی میں بہت چھوٹی ہے، اس چیز کا احساس اسے آج ہو رہا تھا۔ جس شخص نے اس کی ماں سے شادی کر کے اس کی ماں کی زندگی برباد کی تھی وہ کوئی اور نہیں، سلطان کا چچا تھا۔ وہ اس وقت اپنی ماں کے مجرم کے بھتیجے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اور اگر سلطان کو اس بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ یہ سوچ کر ہی اس کی روح لرز اٹھی تھی۔ اس کے چہرے کی اڑتی ہوئی ہوائیوں کو دیکھ کر سلطان بھی پریشان ہو گیا تھا۔ تو مجھے تھوڑی سی ڈسٹرب لگ رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ اس کے ماتھے کو چھوتے ہوئے بولا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے سلطان کے ہاتھ نیچے کی طرف گرا دیے تھے۔ کیا ہم واپس جا سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ جب تک ناشتہ نہیں کریں گے تب تک ہم یہاں سے کہیں بھی نہیں جائیں گے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ کمزوری کی وجہ سے تمہاری طبیعت بھی ڈاؤن ہو رہی ہے، اس لیے ناشتہ تو پکا ہے۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ اندر لے کر گیا تھا۔ عشاء اسے چھوٹے موٹے سوالات کر رہی تھی۔ سلطان کو ایک چھوٹا بچہ نہیں تھا جو اندازہ نہ لگا پاتا کہ عشاء کے دل میں کیا چل رہا ہے، مگر وہ یہ چاہتا تھا کہ عشاء خود ہی اس سے بتا دے، کیونکہ اس کی فطرت سے وہ کبھی بھی خود سے چیزیں نہیں بتانا تھا۔ وہ صرف انہی باتوں پر یقین کرتا تھا جو سچ ہوتی تھی۔ اس سے اگلے دن عشاء کا رویہ پھر سے دور ہو گیا تھا۔ وہ حد سے زیادہ روکھے لہجے میں بات کرنے لگی تھی۔ سلطان کو اس لڑکی کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ کبھی کبھار تو اسے لگتا تھا کہ وہ کسی سائیکوپاتھ سے محبت کر بیٹھا ہے۔ ابھی بھی وہ حماد کے ساتھ بینچ پر بیٹھا ہوا عشاء کی پشت کو گھور رہا تھا جب اس کی تھکی ہوئی آواز فضا میں گونجی۔ حماد، کیا اس لڑکی کو اغوا کرنے کا آپشن ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے؟ یہ سن کر حماد نے زور و شور سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ میرے بھی اس لڑکی سے بہت سے حساب و کتاب باقی ہیں۔ اس دن جب تم نہیں آئے تھے اس نے سموسوں کی چٹنی میری آنکھوں میں ڈال دی تھی۔ اگلے کئی دنوں تک میں دائیں آنکھ سے ٹھیک طرح سے دیکھ نہیں پایا تھا۔ حماد کے اپنے دکھ تازہ ہو گئے تھے، لیکن یہ سب سن کر سلطان کے دل کو عجیب سا سکون ملا تھا۔ یعنی وہ اس دنیا میں اکیلا نہیں تھا جو اس لڑکی کے عتاب کا نشانہ بنا تھا۔ اب میں آخری کوشش کروں گا، اگر تم اس کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم دوسرا طریقہ آزمائیں گے۔ ہم واقعی میں اس لڑکی کو اغوا کر لیں گے۔ حماد یہ سن کر یکدم پرجوش ہو گیا تھا اور پھر گڑبڑاتے ہوئے بولا، ویسے کیا میں تم سے پہلا طریقہ پوچھ سکتا ہوں کہ تم کون سا طریقہ آزمانے والے ہو؟ سلطان سیدھا ہو کر بیٹھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، میں پوری یونیورسٹی کے سامنے اس کو پرپوز کروں گا۔ حماد نے اسے یوں دیکھا جیسے اسے سلطان کے پاگل ہونے پر کوئی شبہ ہو۔ تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو نا؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں، میں تمہارے ساتھ مذاق کیوں کروں گا؟ میں بالکل سیریس کہہ رہا ہوں۔ جن دنوں اس نے مجھ سے دوستانہ انداز میں بات کی تھی مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ اتنی بھی بری نہیں، اور شاید اسے شک ہے کہ میں یہ تعلقات سب لوگوں سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں اور باقیوں کی طرح اسے دھوکہ دے دوں گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں سب لوگوں کے سامنے میں اظہار محبت کر کے اسے یقین دلاؤں کہ میں اسے پوری دنیا کے سامنے بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حماد نے اس کے کندھے کو تھپکا، ویسے مجھے تیری ہمت کو سلام دینا چاہیے، لیکن اگر ہم عقل سے کام لینے کی کوشش کریں تو یہ ایک بہت ہی بے وقوفانہ عمل ہے۔ سلطان نے اسی سے آگے کوئی بات نہیں سنی۔ اس نے حماد کو ساری تیاریاں کرنے کے لیے کہا، اور پھر اگلے دن پوری یونیورسٹی کے سامنے اس نے عشاء کو پرپوز کیا تھا۔ عشاء نے اس کے ہاتھوں سے انگوٹھی لی اور دور اچھال دی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم جیسے گھٹیا معمولی اور فضول انسان سے شادی کروں گی؟ میرا سٹینڈرڈ ابھی اتنا گرا نہیں جو میں تمہاری سیکنڈ ہینڈ جوانی کو قبول کروں۔ وہاں پر موجود سب لوگ ہی کھی کرنے لگے تھے، جبکہ سلطان کو اس سے اس قدر بدتمیزی کی امید نہیں تھی، اور نہ ہی اس کو لگ رہا تھا کہ وہ اسے اس طرح کے گندے طریقے سے ریجیکٹ کرے گی۔ تم اب اپنی حد کراس کر رہی ہو، وہ ہلکا سا اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا، تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ میں نے کون سا کوئی غلط بات کی ہے؟ اس یونیورسٹی میں ایسی کوئی لڑکی نہیں ہے جس کے ساتھ تمہارا افیئر نہ رہ چکا ہو، اور نہ جانے کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جن کو تم اپنے فلیٹ میں بھی لے کر جا چکے ہوگے، اور یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم مجھ سے یہ خواہش کر رہے ہو کہ میں تم سے شادی کروں، یعنی میں تمہارے لیے اپنا سٹینڈرڈ گرا دوں اور ایک ایسے شخص کی زندگی میں شامل ہو جاؤں جس کا کردار ہی مشکوک ہے۔
اس کے لہجے میں حد سے زیادہ نفرت تھی۔ بے بسی کے مارے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی۔ یہ سب کہہ کر وہ تیزی سے یونیورسٹی سے باہر نکلتی چلی گئی۔ اس رات ہاسٹل کی وارڈن نے اس کو سامان سمیٹ کر باہر پھینک دیا، اور یہ سب کچھ اس نے سلطان کے کہنے پر کیا تھا۔ وہ اپنا بیگ پکڑ کر گھسیٹتی جا رہی تھی کہ اچانک ہی کالے رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ ابھی اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کہ کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے جانب کھینچا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے ناک پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر چکا تھا۔ دوبارہ جب عشاء کو ہوش آیا تو وہ ایک تاریک کمرے میں موجود تھی۔ اس کو اپنے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسی وقت ہی کمرے کی لائٹ آن ہوئی تو اس میں فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کافی دیر اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے اب اس کے لیے روشنی میں آنکھیں کھولنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ جب اس نے سلطان کو دیکھا تو نفرت کا اظہار کرتے ہوئے بولی، مجھے پتا تھا کہ یہ گھٹیا حرکت تمہاری ہی ہوگی، لیکن تمہیں ایک بات بتا دوں، مجھ سے شادی کر کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ جب تمہیں میری حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا تو تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گے۔ یہ سن کر سلطان دل فریب انداز میں مسکرایا تھا۔ میں تمہاری کہانیوں میں آنے والا نہیں ہوں، اور نہ ہی میں تمہاری کسی فضولیات پر یقین کرنے والا ہوں۔ فی الحال تو تم میری ایک بات کان کھول کر سنو۔ آج دن کے وقت تم نے جو کچھ بھی کیا ہے میں وہ بھول جاؤں گا۔ فی الحال جب مولوی تم سے نکاح کے لیے پوچھے تو حامی بھر دینا۔ میں کسی بھی صورت تم سے نکاح نہیں کروں گی، گھٹیا انسان، چھوڑو مجھے، میں تمہیں آخری وارننگ دے رہی ہوں۔ وہ اس کی طرف لپکی، اس میں مضبوطی سے سلطان کے کالر کو پکڑ لیا تھا۔ سلطان نے بھی اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کی اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے نزدیک کر لیا تھا۔ عشاء کی دھڑکنیں اس کے سینے کے ساتھ جا کر ٹکرائی تھی۔ اس کے پورے وجود میں جھرجھری دوڑ گئی۔ سلطان نے اس کی دھڑکنوں کو پکڑا، چھوٹی سی گستاخی کی تو وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی تھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بے چین لہجے میں بولی تھی۔ میں تمہارے ساتھ نکاح کے بغیر بھی رشتہ قائم کر سکتا ہوں، لیکن میں حلال طریقے سے تمہاری عزت لوٹنا چاہتا ہوں۔ بہتر یہی ہوگا کہ تماشا لگائے بغیر نکاح کر لو، ورنہ بعد میں تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ اس کے گالوں کو اپنے ہاتھوں کے پوروں سے چھوتا ہوا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی تھی۔ سلطان کی کبھی بھی اپنے چچا سے نہیں بنی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان کی پسندیدہ خالہ کا اس کے چچا کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ اس کی خالہ اس کے چچا سے بہت محبت کرتی تھی، وہ دل و جان سے اس پر فدا تھی، لیکن پھر جب بعد میں ان پر یہ راز آشکار ہوا کہ ان کے شوہر نے باہر بھی ایک لڑکی سے چھپ کر نکاح کیا ہوا ہے، اور وہ لڑکی آمنہ بیگم ہی تھی، تو کومل بیگم کے ذہن کو گہرا صدمہ پہنچا اور اپنے شوہر سے بھی دور رہنے لگی۔ جب سلطان اپنی خالہ جان کو اداس دیکھتا تو اسے اپنے چچا سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ کبھی بھی ان کے نزدیک نہیں گیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی حالت دماغ میں ٹیومر بن گیا تھا، جو حد سے زیادہ بڑا ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی خالہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سلطان اس کا ذمہ دار ہمیشہ سے اپنے چچا کو اور اس عورت کو سمجھتا تھا جس نے اس کے چچا سے چھپ کر نکاح کیا تھا، اور اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ اس عورت کو جان سے مار دیتا، جس کی وجہ سے اس کی جان سے عزیز خالہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی۔ اس سب کے بارے میں بھی عشاء کو پتہ تھا۔ آمنہ بیگم نے اسے کوئی بھی بات نہیں چھپائی تھی، اور عشاء بیگم یہی سوچ کر ڈری تھی کہ جب سلطان کو پتہ چلے گا، اس سے آگے سوچ کر ہی اس کے روح لرزنے لگی تھی۔ حماد اور باقی کے لوگ بھی وہاں پر آ چکے تھے۔ عشاء کو بھی دلہن کا لباس پہنا کر نیچے لایا گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی اور بری طرح اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ تم پہلے میری بات تو سن لو، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ میں سب کچھ بعد میں دیکھوں گا میری جان، فی الحال تم صرف اور صرف اس نکاح نامے پر سائن کرو۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بھاری لہجے میں مسکراتے ہوئے بولا۔ عشاء کا دل ڈوب کر ابھرا، اس نے بے اختیار اپنے لبوں پر زبان پھیری تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے اور کیسے اس شخص کو سچ بتائے جو کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے بندوق کے زور پر عشاء سے نکاح کے لیے پوچھا تھا اور اپنے دوستوں کو نکاح کے فوراً بعد وہاں سے رخصت کر دیا۔ اس نے ملازمہ کو اشارہ کیا کہ بیگم صاحبہ کو لے کر کمرے میں جاؤ، میرے آنے سے پہلے چینج کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ اس کی سزا دوں گا۔ وہ عشاء کی چھوٹی سی ناک کو دباتے ہوئے تیزی سے اندرونی حصے سے باہر نکل گیا، جبکہ عشاء بس اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی تھی۔
مجھے لگتا ہے میری ماں اپنا نصیب میرے نام کر گئی ہے، اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ملازمہ اسے ایک دم سے روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گئی اور اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہنے لگی، بیگم صاحبہ آپ فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، صاحب دل کے برے نہیں ہیں، وہ بہت اچھے انسان ہیں اور وہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ عشا اسے کیا بتاتی، اس کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی یہی تھی کہ وہ اپنے سب سے بڑے دشمن کے نکاح میں آ گئی تھی۔ وہ مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر موجود تھی۔ رات کا وقت وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر سو رہی تھی اور اس نے واقعی میں چینج نہیں کیا تھا۔ سلطان جب کمرے میں داخل ہوا تو اسے اس انداز میں ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا دیکھ کر مسکرا دیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے نزدیک جا کر کھڑا ہو گیا۔ آہٹ کی آواز پر عشا کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کی خمار بھری آنکھوں کو دیکھ کر سلطان کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولا۔ عشا نے اس کے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی تو اس نے اس کے کمر پر اپنی گرفت مضبوط کر کے اسے اپنے نزدیک کر لیا تھا۔ آج کسی بھی قسم کی چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ نقصان اٹھا کے مجھے پہلے ہی تم پر بہت غصہ ہے، اور اگر تم چاہتی ہو کہ میں تم پر سختی نہ کروں تو پھر خاموشی سے ایک جگہ پر ہی لیٹی رہو۔ اس کا انداز سرد دو ٹوک تھا۔ عشا جو ہمیشہ ہی اس کے ساتھ زبان درازی کرتی تھی، اب اس کے اس انداز پر بری طرح سے سہم گئی تھی۔ تم غلط کر رہے ہو، میں تمہیں کبھی بھی اس کے لیے معاف نہیں کروں گی۔ تم ایک بزدل جو مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے قبول نہیں کر سکتے، اس لیے تم نے چھپ کر نکاح کرنے کا ڈرامہ کیا، اور اگر میں بغیر نکاح کے تمہیں حاصل ہو جاتی تو تمہیں یہ ڈرامہ کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑتی۔ فی الحال خاموشی سے لیٹی رہو، کل سب کچھ تم پر آشکار ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا، جبکہ عشا اس کے کالر کو پکڑ کر اس میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ سلطان نے عشا کی مزاحمت کو خاطر میں لائے بغیر اس کے دونوں ہاتھ موڑ کر اس کی پشت پر ٹکا دیے، جس سے اس کا سینہ ابھر کر سلطان کے مضبوط وجود کے ساتھ پیوست ہو گیا۔ عشا کی ہمت جواب دے رہی تھی، اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اب اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ سلطان نے اپنا دوسرا ہاتھ عشا کے گال پر جمایا اور اس کے چہرے کو ذرا اوپر اٹھایا۔ تمہاری آنکھیں یہ مجھے پاگل کر دیتی ہیں، اس نے بے حد بھاری اور خمار آلود لہجے میں کہا، اور اگلے ہی لمحے اپنے تپتا ہوا لب عشا کے لرزتے ہوئے گلابی ہونٹوں پر رکھ دیے۔ اس لمس میں سلطان کا جنون اور اس کی بے چینیاں شامل تھی جو وہ عشا کے لیے اپنے اندر پال رہا تھا۔ عشا نے سسک کر اپنی آنکھیں بند کر لی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ سلطان نے اس کے لبوں کے لمس کو اپنی دسترس میں لیتے ہوئے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کر لیا۔ اس دوران اس کی گرفت عشا کی کمر پر مزید وحشیانہ ہو گئی تھی۔ عشا کی بے چینی اب حدوں کو چھو رہی تھی۔ اس نے چاہا کہ وہ چیخے چلائے، لیکن سلطان کے لبوں کی اپنے کنٹرول میں لیے ہوا تھا۔ سلطان کا ہاتھ اب عشا کے سینے پر اس کی تڑپتی ہوئی دھڑکنوں کے عینوں پر تھا، جہاں وہ ان بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں دبائے ان کی گرمی محسوس کر رہا تھا۔ عشا کی سسکیاں اب گھٹ کر اس کے حلق میں دم توڑنے لگی تھی۔ سلطان اسے اس قدر شدت سے بھینچ رہا تھا جیسے وہ اسے اپنے وجود کا حصہ بنا لینا چاہتا ہو۔ عشا کو محسوس ہوا جیسے اس کا سانس اکھڑ رہا ہو۔ اس کے ہاتھ جو اب تک سلطان کے کالر میں ٹکے ہوئے تھے اب ڈھیلے پڑنے لگے تھے۔ سلطان کے اس بے باک انداز اور قربت نے عشا کے اندر ایک ایسا طوفان برپا کر دیا تھا جہاں وہ خود کو مکمل طور پر ہارا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس تاریک کمرے میں صرف عشا کی دبی دبی سسکیاں اور سلطان کی بھاری سانسوں کا شور سنائی دے رہا تھا جو اس کے وجود کی ہر دھڑکن کو اپنے نام کر رہا تھا۔ سلطان کی شدت پسندی اب تمام حدیں پار کر رہی تھی۔ اس نے عشا کے لبوں کو آزاد کیا تو عشا نے گہرا سانس لیا، لیکن اس سے پہلے وہ خود کو سنبھال پاتی سلطان نے اپنا چہرہ اس کی گردن کے نرم و نازک حصے میں چھپا دیا۔ اس کے تپتے ہوئے لب جب عشا کی شہرک کے پاس پہنچے تو عشا کے پورے وجود میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ سلطان وہاں کسی پیاسے کی طرح اپنے نشان چھوڑا تھا۔ اس کی بھاری سانسیں عشا کی گردن کو جھلسا رہی تھی۔ عشا نے بے اختیاری میں اپنا سر پیچھے کی طرف گرایا اور اس کے حلق سے ایک مدھم سی سسکی نکلی۔ سلطان بس کرو، اس کی آواز میں التجا تھی،
اور ایک عجیب سی بے بسی بھی، لیکن سلطان اس وقت کسی کی سننے والا نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ جو اب تک عشا کی کمر پر جمع ہوا تھا اب آہستہ آہستہ اوپر کی طرف سرکنے لگا۔ عشا کا سانس اس وقت رک گیا جب اس نے محسوس کیا کہ سلطان کی انگلیاں اس کی قمیض کے کناروں سے ہوتی ہوئی اندر داخل ہو رہی ہیں۔ سلطان کا لمس کسی دہکتے ہوئے کولے کی طرح تھا جو عشا کے ریشمی جسم کو چھو رہا تھا۔ جیسے اس کا تپتا ہوا ہاتھ عشا کے ملائم سینے تک پہنچا تو اس نے اس کی دھڑکنوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ عشا کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ سلطان نے انتہائی بے باکی اور شدت کے ساتھ اس کے نازک وجود کو اپنے ہاتھوں میں دبایا، جیسے وہ اسے یہ باور کروا رہا ہو کہ اب اس کی ملکیت ہے۔ عشا بری طرح تڑپ رہی تھی، لیکن سلطان کے مضبوط حصار نے اسے ہلنے تک کی مہلت نہ دی۔ اس کی انگلیاں عشا کے بدن پر وحشیانہ انداز میں رقص کر رہی تھی۔ عشا لذت اور تکلیف کے ملے جلے احساس سے تڑپ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد عشا کو اپنی کمزوری کا احساس ہوا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ سلطان کے چوڑے سینے پر جمائے اور اپنی قوت سے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ ہٹو، دور ہٹو مجھ سے، تم ایک جانور ہو سلطان۔ عشا کی آواز غصے اور آنسوؤں کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنے ناخنوں سے سلطان کے بازوؤں پر خراشیں ڈالنے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کی گرفت سے آزاد ہو سکے۔ اس کی ہر کوشش، ہر جھٹکا سلطان کے جنون کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ عشا جتنا پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتی، سلطان اسے اتنا ہی وحشیانہ انداز میں دوبارہ اپنی طرف کھینچ لیتا۔ عشا نے بھی اپنا منہ کچھ اور کہنے کے لیے کھولا تھا کہ سلطان نے ایک جھٹکے سے اسے خاموش کرانے کے لیے دوبارہ اس کے لبوں کو حصار میں لے لیا۔ یہ لمس پہلے سے کہیں زیادہ گہرا اور دھمک اٹھانے والا تھا۔ جب وہ تھوڑا پیچھے ہٹا تو عشا نے ہانپتے ہوئے دوبارہ بولنا چاہا، تمہارے خاندان نے میری ماں کے ساتھ جو کیا، لیکن اس کے جملے کو مکمل ہونے سے پہلے سلطان نے پھر سے اسے خاموش کر دیا۔ چپ، بالکل چپ عشا۔ سلطان نے اس کے کان کے پاس انتہائی بھاری اور سرد لہجے میں سرگوشی کی۔ اس کی نظریں عشا کے بھیگے ہوئے چہرے پر جمی تھی۔ فی الحال اور کچھ بھی نہیں، صرف یہ لمحات اہم ہیں۔ اپنی آنکھیں بند کرو اور صرف میرے لمس کو محسوس کرو، ورنہ میں تمہیں وہ درد دوں گا جسے تم زندگی بھر نہیں بھولو گی۔ عشا کی مزاحمت آہستہ آہستہ دھم توڑنے لگی تھی، کیونکہ سلطان اس کے ہر لفظ کو اپنے لبوں کے نیچے کچل رہا تھا۔ سلطان کی انگلیاں اب اس کی قمیض کے بٹنوں کے ساتھ تھی۔ عشا نے آخری بار اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر سلطان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو ایک ہی ہاتھ سے اس کے سر کے اوپر بیڈ کے ساتھ جکڑ دیا۔ اب وہ مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی۔ سلطان نے اپنا چہرہ نیچے کی طرف جھکایا اور عشا کی قمیض کے گریبان کو تھوڑا اور نیچے کرتے ہوئے اپنے لب اس کے نرم و نازک سینے پر رکھ دیے۔ اس کا لمس کسی دہکتی ہوئی آگ کی مانند تھا جو عشا کے ریشمی دھڑکنوں کو جھلسا رہا تھا۔ سلطان نے انتہائی شدت اور محبت کے ساتھ اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہونٹوں کی دسترس میں لیا۔ عشا کے حلق سے ایک لرزتی ہوئی سسکی نکلی اور اس کا وجود کمان کی طرح تڑپ کر رہ گیا۔ سلطان وہاں کسی شکاری کی طرح اپنا حق جتلا رہا تھا۔ اس کی زبان اور لب عشا کے سینے پر بے باک نشان چھوڑ رہے تھے۔ عشا نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ سلطان کی انگلیاں مسلسل اس کے نازک وجود کو اپنی سختی میں بھینچ رہی تھی، جس سے عشا کو لذت اور شدید اذیت ہو رہی تھی، جس نے اس کے ہوش و حواس چھین لیے تھے۔ وہ اسے پوری طرح سے اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ اس کی ہر سسکی سلطان کے لیے ایک دعوت بن رہی تھی جو اسے مزید پاگل کر رہی تھی۔ سلطان کا جنون مزید بڑھ گیا تھا۔ اس نے عشا کے مدہوش آنکھوں اور لرزتے ہوئے وجود کو دیکھا تو اس کے اندر کی وحشت مزید بھڑک اٹھی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس نے عشا کے نازک بدن کو بستر سے اٹھایا اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ عشا کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ ابھی تک پچھلے لمحات کی شدت سے باہر نہیں نکل پائی تھی۔ اس نے سلطان کے کندھوں کا سہارا لے کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن سلطان نے اس کی اس بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی شرٹ کے باقی بٹنوں کو بے رحمی سے کھول دیا۔ عشا نے ایک آہ بھری اور اپنے ہاتھوں سے خود کو ڈھانپنے کی کوشش کی، لیکن سلطان نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر پیچھے کر دیے اور قمیض کو اس کے شانوں سے نیچے اتار دیا۔ اب عشا کا نیم برہنہ وجود سلطان کی نظروں کے سامنے تھا۔ اس کا گھورا رنگ مدھم روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں اس کے سینے میں قید کسی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ سلطان نے اپنا تپتا ہوا ہاتھ عشا کے ملائم سینے پر رکھا
اور اس کی دھڑکنوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ عشا کے حلق سے ایک سسکی نکلی۔ سلطان نے انتہائی بے باکی اور شدت کے ساتھ اس کے نازک وجود کو اپنے ہاتھ میں دبایا، جیسے وہ اسے یہ باور کروا رہا ہو کہ اب وہ اس کی ملکیت ہے۔ عشا بری طرح تڑپ رہی تھی، لیکن سلطان کے مضبوط حصار نے اسے ہلنے تک کی مہلت نہ دی۔ سلطان نے اپنا رخ پھیرا اور اس کی پشت اپنی طرف کر لی۔ اس کی نظریں عشا کی گھوری اور بے داغ کمر پر جم گئی۔ اس نے اپنا تپتا ہوا ہاتھ عشا کی کمر پر رکھا اور آہستہ آہستہ نیچے کی طرف سرکنے لگا۔ عشا کا سانس اس وقت رک گیا جب اس نے محسوس کیا کہ سلطان کے لب اس کی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ساتھ رقص کر رہے ہیں۔ سلطان نے انتہائی شدت کے ساتھ اس کی کمر کو اپنے ہونٹوں کی دسترس میں لیا۔ عشا کے حلق سے ایک لرزتی ہوئی سسکی نکلی۔ عشا نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا جیسے جیسے رات گزرتی گئی۔ سلطان کا جنون عشا پر بری طرح غالب آ گیا۔ اب عشا کے پاس نہ تو لڑنے کی سکت بچی تھی اور نہ ہی بھاگنے کا راستہ۔ سلطان نے اسے اپنی باہوں میں اس قدر سختی سے جکڑ لیا تھا کہ دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہ رہا۔ عشا کی لرزتی ہوئی سسکیاں آہستہ آہستہ تھمنے لگی اور وہ بے بسی سے سلطان کے لمس میں کھو گئی۔ اس اندھیری رات میں وہ دونوں دنیا ما فیہا سے بے خبر ایک دوسرے کے وجود کی گہرائیوں میں ڈوبتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک جان ہو گئے۔ اگلی صبح جب عشا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں پھیلی گہری خاموشی تھی۔ کل رات کے لمحات فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ سلطان اس کے پہلو میں گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ اب بھی عشا کے قریب تھا، جیسے وہ نیند میں بھی اسے خود سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عشا نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی بکھری ہوئی حالت کو درست کیا اور انتہائی آہستگی سے بیڈ سے اتری۔ اس کا پورا وجود ٹوٹ رہا تھا، مگر آزادی کی تڑپ نے اسے ہمت دی۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے نکلی اور حویلی کے مرکزی دروازے کی طرف بھاگی، لیکن جیسے اس نے بھاری گیٹ کو دھکیلنا چاہا، گارڈز نے اس کا راستہ روک لیا۔ بیگم صاحبہ، صاحب کے حکم کے بغیر آپ باہر نہیں جا سکتی، ایک گارڈ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ عشا نے غصے اور بے بسی سے چیخنا چاہا کہ اچانک پیچھے سے سلطان کی آواز آئی۔ میں نے کہا تھا نا عشا، تم میری اجازت کے بغیر اس کمرے کی دہلیز بھی پار نہیں کر سکو گی۔ عشا نے پلٹ کر دیکھا، سلطان کے چہرے پر وہی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے عشا کا بازو سختی سے جھکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا دوبارہ اوپر اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں پہنچتے عشا نے اپنا بازو چھڑوانے کے لیے پوری جان لگا دی۔ چھوڑو مجھے، میں تم سے محبت نہیں کرتی سلطان، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ عشا کی آواز پھٹ پڑی تھی۔ سلطان نے اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کا چہرے کو دونوں ہاتھوں میں رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ تمہاری نفرت میرے پیار کا مقابلہ نہیں کر سکتی عشا، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور یہی سچ ہے۔ عشا نے تلخی سے ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ سب زیادہ عرصہ نہیں چلے گا سلطان، جب تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا نا تو تم خود مجھ سے نفرت کرو گے، تم میرا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرو گے۔ عشا کا اشارہ اس کے چچا اور اپنی ماں کے ماضی کی طرف تھا، مگر سلطان نے اسے مزید بولنے کا موقع نہ دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ عشا کے لبوں پر رکھ کر اسے خاموش کرایا اور انتہائی محبت سے بولا، خاموش، فی الحال صرف میں بولوں گا اور تم سنو گی۔ اس نے عشا کو زبردستی اپنے ساتھ لگایا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ سلطان نے عشا کی ایک نہ سنی اور اسے بازو سے تھام کر زبردستی اٹیچ باتھ روم کی طرف گھسیٹا۔ عشا نے اپنے پاؤں فرش پر جمائے اور مزاحمت کرنے لگی۔ سلطان، یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے، میں خود چلی جاؤں گی۔ لیکن سلطان کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے عشا کو اندر داخل کیا اور ساتھ ہی دروازہ لاک کر دیا۔ باتھ روم کی مدھم روشنی میں سلطان کا چہرہ مزید پراسرار لگ رہا تھا۔ اس نے عشا کو شاور کے نیچے کھڑا کیا اور خود اس کے بالکل سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان، باہر نکلو یہاں سے، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ عشا نے غصے سے چلاتے ہوئے اس کے سینے پر مکے مارے، مگر سلطان کے مضبوط وجود پر جیسے کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو۔ اس نے ایک ہاتھ سے شاور آن کر دیا اور اگلے ہی لمحے ٹھنڈا پانی اس دونوں پر گرنے لگا۔ عشا کا سانس رک گیا، اس کے کپڑے جسم کے ساتھ چپکنے لگے اور پانی کے قطروں نے اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی بجائے اس کی تڑپ بڑھا دی۔ تم بہت بولتی ہو عشا۔ سلطان نے اس کے گیلے بالوں کو مٹھی میں بھر کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔
ईशा ने झुरझुरी ली और अपनी आंखें मीच ली। तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो, ये मोहब्बत नहीं है। सुल्तान ने हंसकर उसके गाल पर अपनी उंगली फेरी। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है जाने मन, और तुम तो मेरी वो जंग हो जिसे मैंने अभी पूरी तरह जीता भी नहीं है। सुल्तान ने साइड से शैम्पू उठाया और ईशा के गीले कंधों पर मलना शुरू कर दिया। ईशा ने तड़प कर हाथ झटकना चाहा। मत छुओ मुझे, मुझे तुम्हारे लम्स से घिन आती है। सुल्तान के हाथ एक लम्हे के लिए रुके। उसकी आंखों में सुर्खी आई, मगर फिर उसने ईशा को दीवार के साथ जकड़ लिया। उसका तपता हुआ लम्स ठंडे पानी के नीचे भी ईशा को जलाने लगा। जितनी नफरत करनी है कह लो, लेकिन आज का ये शावर तुम मेरे साथ ही लोगे, उसने ईशा के कान के पास भारी आवाज़ में कहा। ईशा ने एहतजाजन अपने लब भींच लिए, लेकिन जब सुल्तान ने उसे अपनी कुर्बत में लिया तो उसके असाब जवाब देने लगे। वो कभी उसे पीछे धकेलती, कभी साबुन की फिसलन की वजह से उसके सीने पर गिर जाती। सुल्तान उसे हर बार थाम लेता, जैसे वो उसे गिरने से नहीं बल्कि खुद से दूर होने से रोक रहा हो। ईशा की मज़ाहमत अब आहिस्ता आहिस्ता थकन में बदलने लगी थी, जबकि सुल्तान का ऑब्सेशन उसे लम्हा ब लम्हा अपने सहर में कैद कर रहा था। ईशा को एहसास हो रहा था कि उस शख्स की कैद से निकलना अब उसके बस में नहीं रहा। सुल्तान ने ईशा को शावर के बाद ज़बरदस्ती तैयार किया और उसे लेकर अपनी काली गाड़ी में हवेली की तरफ रवाना हो गया। ईशा का दिल सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था। उसके जहन में सिर्फ एक ही खौफ था कि जैसे ही सुल्तान के सामने उसकी माँ और उसके चचा का मासी आएगा, ये शख्स उसे ज़िंदा जला देगा। वो अपनी उंगलियां चटखा रही थी और उसकी नज़रें गाड़ी की खिड़की से बाहर थी, जहां उसे अपना मुस्तकबिल अंधेरों में डूबा हुआ नजर आ रहा था। जैसे ही गाड़ी हवेली के आलिशान पोर्च में रुकी, ईशा के कदम मंचबंद हो गए। सुल्तान प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाने लाया हूँ। सुल्तान ने उसका हाथ मजबूती से थामा और उसे खींचता हुआ हवेली के बड़े हॉल में ले आया। ईशा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर के बाद जब उसने आंखें खोली, सामने का मंजर देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। हवेली के सब लोग उसके मुंतज़िर थे। वो सिर्फ चंद लोगों को ही पहचानती थी। सबसे आगे एक अधेड़ उम्र शख्स खड़े थे जिनकी आंखें आंसुओं से लिबरेज थी। वो कोई और नहीं, ईशा के अपने बाबा दिलावर अफंदी थे। ईशा भी कुछ समझ पाती कि दिलावर साहब तेज़ी से आगे बढ़े और ईशा को अपने सीने से लगा लिया। वो किसी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दो ईशा, मैंने तुम्हारी माँ के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की। मैं बुज़दिल था जो अपनों के सामने तुम्हारा हक के लिए ना लड़ सका। ईशा बिल्कुल साकित खड़ी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था यह मुआजिज़ा कैसे हुआ। उसने हैरत से सुल्तान की तरफ देखा, जो एक तरफ खड़ा खामोशी से ये मंजर देख रहा था। सुल्तान के चेहरे पर वही सुकून था। हकीकत ये थी, सुल्तान को ईशा की हकीकत उसी दिन पता चल गई थी जब ईशा ने उसके चचा की तस्वीर देखकर गैर मामूली रद्द-ए-अमल दिया था। सुल्तान सिर्फ जज्बाती नहीं था, वो एक ज़हीन और शातिर इंसान भी था। उसने उसी रात अपने ख़ास ज़राए से आमना बेगम और अपने चचा के माजी की पूरी फाइल निकलवाई थी। उसे मालूम हो चुका था कसूरवार ईशा या आमना बेगम नहीं थी, बल्कि उसके अपने चचा थे जिन्होंने दो औरतों की ज़िंदगियों से खेला। उसे एहसास हुआ कि जहाँ उसकी खाला कोमल बेगम के साथ ज़्यादती हुई, वहीं आमना बेगम को भी एक झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया गया और ईशा को उसके जायज़ हक से महरूम रखा गया। सुल्तान ने उसी दिन ईशा को अपने दिल में माफ़ कर दिया था, क्योंकि वो जानता था ईशा तो खुद इस सारे जुल्म की शिकार है। दिलावर साहब ने ईशा का माथा चूमा और सबके सामने ऐलान किया, आज से ईशा सिर्फ इस घर की बहू नहीं बल्कि इस हवेली की असल वारिस और मेरी बेटी है। ईशा की आंखें भर आई। उसने सोचा था वो दिलावर साहब को कबूल नहीं करेगी, उनसे नाराज़गी का इजहार करेगी, लेकिन जब उन्होंने उसे गले से लगाया तो वो सब भूल गई थी। वो बेसाख्ती से सुल्तान की तरफ बढ़ी और उसके सीने से लगकर रोने लगी। सुल्तान ने उसे अपनी पनाह में लेते हुए उसके कान में सरगोशी की। मैंने कहा था ना ईशा, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। तुम मेरी कुल कायनात हो और तुम्हारा माजी हमारी मोहब्बत के दरमियान कभी नहीं आ सकता। ईशा को पहली बार एहसास हुआ कि सुल्तान का ऑब्सेशन दरअसल उसकी सबसे बड़ी ढाल बन चुका था। लेकिन मैं अभी भी तुमसे नाराज़ हूँ, वो थोड़ी ही देर के बाद उससे दूर होते हुए बोली और घर वालों में मसरूफ़ हो गई। लेकिन सुल्तान जानता था वो जल्द ही ये नाराज़गी दूर कर देगा।
کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح ایک نئی پیاری سی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔